کہ سراقہ ابن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ مارے، مجھے ہرگز مارے نہیں، بس اتنا کر دے کہ عہد نامہ نکلے کہ میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آپ بھی مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ اور حضرت ابو بکر یہاں اس راستے سے گزرے، وہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے کہ عہد نامہ لکھ لیا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے لکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر کے غلام تھے عامر بن فہیرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عامر بن فہیرہ سے کہ تم ایک پرچی دو جس کے ذریعے سے سراقہ ابن مالک کا عہد نامہ لکھ لیا جائے۔ کتابوں میں آتا ہے اس عہد نامے کو لکھ کر سراقہ ابن مالک اپنے ہاتھ پر رکھ لیے اور واپس مکے کی طرف رواں دواں ہو گئے، اور لوگ جب ان سے پوچھتے رہے تو کہنے لگے کہ میں نے اس راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو نہیں دیکھا۔ تو واپس چلے جانے کے بعد جب یہ طائف فتح ہوا اور حنین فتح ہوا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عہد نامہ لا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا اور فرمایا یا رسول اللہ میں سراقہ ابن مالک ہوں اور آپ سے عہد لیا تھا کہ میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو نہیں بتاؤں گا کہ لوگ اس راستے پر گزرے، تو میں اس عہد نامے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور فرمایا یا رسول اللہ اب مجھے کلمہ پڑھا دے۔ ایک روایت میں بتایا کہ سراقہ ابن مالک پہلے ہی مسلمان ہو گئے، لیکن صحیح روایت کے مطابق بتایا کہ یہ عہد نامہ ہی ان کے ایماندار ہونے کی علامت تھی۔ پھر وہ عہد نامہ لے کر چلے گئے، پھر مکہ جب وہ طائف فتح ہوا اور حنین فتح ہوا، پھر انہوں نے اس عہد نامے کے ساتھ کلمہ شہادت کو تسلیم کیا۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر